یہ فرمائیے کہ اس وقت یہ جو دنیا میں ایک بار پھر کرونا سر اٹھا رہا ہے، ہمارے لیے کتنی تشویش کی بات ہے؟ دیکھیں، ہمارے لیے صرف تشویش کی بات نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے تشویش کی بات ہے، کیونکہ اتنی ماس اسکیل پہ ویکسینیشن ہونا جو ہوئی ہے اور اتنی فاسٹ ہوئی اور بہت اس پہ اقدام کیے گئے، اس کو سبڈیو تو کیا گیا ہے لیکن ظاہر ہے ختم کرنا بہت ہی مشکل تھا، اور اس کے اندر جو ہیں بڑے سارے چیلنجز ہیں۔ ابھی پاکستان کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ ابھی جو نیا ویریئنٹ پھیل رہا ہے اس کا نام ہے GN1 وائرس کا، اور اتنا پھیل رہا ہے کہ جہاں پہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں جیسے فار ایگزامپل اگر ہم انگلینڈ کی اور اسکاٹ لینڈ کی بات کریں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جتنے نزلہ زکام کھانسی کے ساتھ جو لوگ آ رہے ہیں بخار کے ساتھ 26 میں سے ایک کو یہ وائرس کی پریزنس ہے۔ USA کی اگر بات کریں جہاں پہ وہ اسٹڈیز ایپیڈیمیولوجیکل اسٹڈیز کرتے ہیں اور سینٹر آف ڈیزیز کنٹرول جیسے بڑے مثبت ادارے ہیں، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ 29 سے 50% جو کیسز ہیں اضافہ ہوا ہے وہاں پہ ان ویریئنٹس کا۔ اس خاص طور پہ یہ، اور اس کو VOI کہتے ہیں، وائرس آف انٹرسٹ اس وقت، جو کہ بہت انٹرسٹ کے لیے اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ یہ تقریباً سمجھیں کہ یوتھ کو 18 سے 44 عمر کے لوگوں کو زیادہ افیکٹ کر رہا ہے، 18 سے 44 تک کے، جی اس بریکٹ میں زیادہ دیکھا جا رہا ہے۔ شاید یہ لوگ زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، باہر زیادہ نکل رہے ہیں، لیکن اس کی جو وائرولنس بہت زیادہ ہے، یعنی بہت تیزی سے یہ پھیل رہا ہے، لیکن اس کی جو لیتھیلٹی ہے وہ بھی اس وقت اتنی زیادہ نہیں ہے۔ یہ کن کے لیے خطرناک ہے کہ اندر ہم کہتے ہیں میڈیکل ٹرمز میں کوموربڈز کا مطلب یہ ہوتے ہیں جیسے جو کہ بہت عرصے سے جن کو ڈائبٹیز ہے، بھلے کنٹرول میں ہو، جن کو بہت عرصے سے بلڈ پریشر ہے، چاہے وہ کنٹرول میں بھی ہو لیکن ڈیمیج ہو رہا ہوتا ہے باڈی کو، اور جن کے اندر کنٹرول نہیں ہے وہ تو زیادہ خطرے کے بریکٹ میں آ جاتے ہیں، جن کو کینسر کی تھیراپی ہو رہی ہے۔ امیون لیول کم ہے، یا بالکل ایسے ہی کہہ سکتے ہیں، جن کے امیون لیول کم ہے، جن کی ایج زیادہ ہے، وہ کافی زیادہ سسیپٹیبل ہیں۔ اور دیکھیں، ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی جتنی بھی احتیاطی تدابیر تھیں وہ چھوڑ دی ہیں۔ دیکھیں، بہت اچھی چیزیں ہم نے سیکھیں کہ ہاتھ ہر وقت دھونا، ہاتھ نہ ملانا، کیونکہ ظاہر انفیکشن کتنے، سوشل ڈسٹینسنگ، وہ خاص طور پہ اب شادیوں کا سیزن ہے اور بہت ایکٹیولی لوگ مل بھی رہے ہیں، باہر سے بھی لوگ ٹریول کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے آپ سے کہا اگر انگلینڈ سے 26 میں سے ایک کو ہے، تو اگر وہ انگلینڈ سے لوگ پاکستان شادیاں اٹینڈ کرنے آ رہے ہیں تو یہ سب چیزیں پھیلنے کے چانسز ہیں۔ ایک اور جو چیز یہ ہے کہ شروع میں لوگوں نے کووڈ کو بڑا سیریسلی لیا تھا، لیکن اس کے بعد تو اب تو بالکل جس طرح فلو ہوتا ہے بالکل کیجول ہو گئے ہیں اس کے بارے میں، اور جبکہ یہ اس طرح سے پھیلا نہیں تھا جس طرح سے فلو ریگولر پھیلتا تھا۔ ویکسینیشن بھی ختم ہو گئی ہے، اور NCOC جیسے ادارے جو پورے پاکستان کے ہوتے تھے، جو کہ میں سمجھتا ہوں ہمیشہ رہنے چاہیے، جو ساری جو صوبے ہیں ان کو یونائٹڈ رکھیں اور سٹڈیز کر سکیں۔ اب دیکھیں، آج آپ کا یہ پروگرام جو ہے یہ بریکنگ نیوز دے رہا ہے، تو یہ تو ہماری گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے، جو کہ ایک کولیبریٹیو ایفرٹس میں سارے صوبے مل کے کہ کون سی بیماریاں کہاں آ رہی ہیں، ساتھ والے ملک میں کون سی آ گئی ہیں۔ میں آپ کو بات بتاؤں، کیونکہ کوئی سینٹرل ادارے ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں آفٹر 18th امینڈمنٹ، اس کے چیلنجز بھی آ رہے ہیں۔ تو ہوا یہ ہے کہ فار ایگزامپل جب ڈینگی پاکستان میں آیا تو اس کے اندر ایڈیس ایجپٹی جو مچھر تھا نا، اس کا پھیلانے والا وہ بھی تھا۔ ہم نے اسپیشلسٹ نے بتایا سب کو، پاکستان سوسائٹی فار مائکرو بایولوجی نے گورنمنٹ کو بتایا، ہر صوبے کی الگ گورنمنٹ ہے، کہ چکن گنیا وائرس جو ہے وہ انڈیا کے بارڈرنگ ٹاؤنز آف پاکستان میں آ چکا ہے، اور اس کا بھی وہی مچھر ہے جو ایڈیس ایجپٹی کا ڈینگی کا مچھر ہے، اور یہ بھی آ جائے گا۔ وہ کوئی ادارہ ہی نہیں تھا تو وہ بھی آ گیا۔ تو ہمارے پاس جو بیماریاں جو ہیں وہ آتی جا رہی ہیں، ہمارے ان کی سب سے پہلے انالیسس کرنا، اس کی اسٹڈی، جس طرح ہریکینز آتے ہیں یا اسٹارمز آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نا کہ 20 کلومیٹر دور ہے ساحل سے، اسی طرح سے جراثیموں کی بھی ایپیڈیمیولوجیکل اسٹڈیز ہوتی ہیں، ڈیٹا انالیسز ہوتے ہیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یوز ہوتی ہے۔ اور میں آپ کے پروگرام کی طرف سے ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ NCOC جیسا ادارہ جو بنا تھا وہ ضرور ہونا چاہیے، جو سارے صوبوں کو کنیکٹ کرے۔ سینٹرلائز اس میں تو ہم صرف PDA میں کوئی دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی جب کبھی وہ ارتھ کویک یا فلڈز وغیرہ ہوتے ہیں اس وقت کچھ ایفورٹس نظر آتی ہیں، باقی تو سارے جو ڈی سینٹرلائز ہوئے۔ NCOC بہت اچھا کام کر رہی تھی، لیکن اس وقت، اور پھر 18th امینڈمنٹ کا آپ نے جو کہا کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن جو پروونشل سبجیکٹ بن گئے، تو اس وقت
اس سے بھی تھوڑا سا یہ بتاتے جی ہوا اب دیکھیں سینٹرلائز ہونا اس لیے ضروری ہے نا کہ ہم لوگ جو ہے نا ہمیشہ ٹریٹمنٹ پہ، جیسے پی ڈی ایم کے آپ کا ذکر کیا کہ ایک چیز ہو جائے گی پھر اس پہ ہم کیا کام کرتے ہیں، ہمیں تو پریونشن پہ کرنا ہے نا، بیماریوں سے پریونشن کے اوپر کام کرنا ہے کہ بیماری نہ پڑے. ہمارے پاس اتنا زیادہ، جیسے جب کووڈ آیا تھا تو ایئرپورٹس پہ کووڈ ٹیسٹنگ کیوں ہوتا تھا کہ بیماری لوگ لے کے دوسرے ممالک میں نہ جائیں، تو ہمیں پریونشن کے اوپر کام کرنا تو یہ تو چاہیے. پوری دنیا میں اب ختم ہو گیا نا میرے خیال سے، کووڈ کے حوالے سے پوری بالکل جی، دنیا میں ہو گیا، ریلیکس لیکن موڈ میں، کمفرٹ زون میں آ گئی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ہم تو فوراً، اور پاکستانی تو شروع سے ہی ریلیکس تھے نا. ہمارے پاس دو چیلنجز ہیں، ایک ریلیکسیشن کا ہے، ریلیکسیشن کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس وارننگ سسٹمز تو ہونے چاہیے نا کہ کب ہمیں نہیں ریلیکس ہونا. تو یہ ہمیں ابھی امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کب ہم اس ریڈ زون میں، یلو زون میں، جس طرح سے گاڑی کا ٹریفک لائٹ ہوتی ہے یہ ریڈ یلو گرین، تو ہم گرین سے یلو لائٹ میں کب آ رہے ہیں، اور ہمیں پریکاشنز لینے چاہیے کہ ریڈ کا وقت ہی نہ آئے. دوسری چیز یہ آتی ہے کہ ہمیں اویئرنیس پروگرامز ہونے بہت ضروری ہیں، کیونکہ اینٹی ویکسینیٹرز جو ہے نا وہ دنیا بھر میں ہوتے ہیں. یہ وہ چیلنج ہے جس کی وجہ سے آج آپ سوچیں، اتنے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان اور افغانستان دو ممالک رہ گئے جن سے پولیو ختم نہیں ہو سکا. تو اگر آپ پولیو کو ایز اے بیماری نہ سوچیں، آپ یہ سوچیں کہ محلک بیماری ہے، دنیا سے ویکسینیشن سے ختم ہو گئی، تو اگر یہ والے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں اور واٹس ایپ پہ غلط انفارمیشن پھیلانے والے لوگ، کرمنل لوگ میں کہوں گا، ایگزسٹ کرتے ہیں، تو اگر کبھی بھی کوئی بیماری آئے گی تو اس کو روکنا اور مشکل ہو جائے گا. تو ہمیں سٹیپس لینے ضروری ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب بات یہ کہ یہ بتائیے گا جو آلریڈی ویکسینیٹڈ، کیونکہ ان جنرل پرسیپشن یہی ہے، لوگ یہی کہیں گے کہ ہم تو ویکسینیٹڈ ہیں اور ہمیں کچھ نہیں ہوگا، تو یہ لائف ٹائم اسپین کیا ہے اور کتنی ضرورت ہے اس وقت، وہ جو بوسٹر وغیرہ چاہیے یا اوور اینڈ ابو کیا ہوگا؟ نہیں دیکھیں، فلو کا پرانا ویکسین لگتا ہے اور ہر سال وہ چینج ہوتا ہے، اور ہر سال نیا اس کی ڈوز آ جاتی ہے نئے ویریئنٹ کے ساتھ، اور وہ لوگوں کو لگانا پڑتا ہے. کووڈ بھی میوٹیٹ کر رہا ہے. بس فارچونیٹلی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم کووڈ جو میوٹیٹ کر رہا ہے تو اس میں وہ اس کی جو ڈینجر والا جو تھا، جس میں وہ مار دیتا تھا، لیتھیلٹی جس کو کہتے ہیں، مورٹیلٹی یعنی جو انڈیکس ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ آپ سے ذکر کروں کہ جو ایک چیز میں ضرور آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب دنیا میں جو جنگیں ہوں گی نا، وہ نیوکلیئر ویپنز کی نہیں ہوں گی، وہ کنونشنل وارز کی بھی نہیں ہوں گی. اب جو جنگیں ہوں گی وہ جرم وارفیئر، بایو ٹیررزم، تو ہمیں بھی ایک جو کس کو کہلاتا ہے کہ ہمیں اس کے خلاف جو ہے وہ ایک اس کو بھی ایک پروٹیکشن کا ایک کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں جس طرح ویکسین میں کیا ہوتا ہے، آپ لوگوں کو تو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، ساری چیزیں اویئرنیس بھی آپ کریں گے، لیکن مسئلہ سارا یہ پاکستان میں وہ جو ڈریپ والا جو ایشو چل رہا تھا، پرائسنگ فارمولا اور بہت ساری چیزیں، جس چیز کی طرف آپ ذرا بڑھیں گے لینے کے لیے، ڈیمانڈ تھوڑی سی کریں گے، وہ مارکیٹ سے غائب ہو جائے گی، بلیک شروع ہو جائے گی. تو پھر عوام کے پاس تو یہاں کھانا کھانے کے پیسے نہیں ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ بڑا مشکل. آئی تھنک کہ پاکستانی گورنمنٹ نے تو بڑا اچھا کام کیا جی. کووڈ ویکسینیشن فائزر ہو، ماڈرنا ہو، چائنیز ہوں، ساری فری میں پرووائڈ کریں. آپ کو پتہ ہے پیسوں کی آپ بات کریں، گورنمنٹ آف کریڈٹ دیتا ہوں اور سارے صوبوں کو بھی کہ آج بھی ایکسپینڈڈ پروگرام آف امیونائزیشن میں، جس میں 13 بیماریوں کے خلاف ویکسینیشن چھوٹے بچوں کو محلک بیماریوں کی دی جاتی ہے، وہ فری دی جاتی ہے. گورنمنٹ آف پاکستان ایسا نہیں کہ کام نہیں کر رہی. آج میزل، ممز، روبیلا، ٹیٹنس، ہیپاٹائٹس، پولیو تو ون آف دیم ہے، میننجائٹس، نمونیا، یہ ساری دوائیاں، روٹا وائرس جو ڈائریا بچوں میں کاز کرتا ہے، وہ سب کو فری دی جاتی ہیں. لوگ فری ویکسینز بھی نہیں لگاتے ہمارے پاس. بلیم گیم ہمارے یہاں بہت زیادہ ہو گیا ہے. فری میں تو یہ ہے نا کہ جناب آپ کی ایکسپائری نہ ہو، اور حکومت کی جو اس وقت ڈرائیو چل رہی ہے وہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. بہرحال ڈاکٹر فرحان عیسیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں.